اگر کوئی گناہ میں پڑ جائے، اگر کسی مرد اور عورت کا تعلق حدود سے تجاوز کر جائے تو کیا نکاح اس گناہ کا کفارہ بن سکتا ہے؟ کیا زنا کے بعد شادی جائز ہے یا یہ کہ نکاح بھی اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنا کے بعد اس عورت سے شادی یعنی کہ نکاح کرنا کیسا ہے؟ زنا کے بعد اس عورت سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ زنا کے بعد اگر حمل ٹھہر گیا تو ہونے والا بچہ کیسا ہوگا؟ کہ تم نے کبھی سوچا ہے کہ محبت اور گناہ میں کیا فرق ہے؟ ایک طرف محبت ہے جو نکاح کی پاکیزہ ڈور سے بندھ کر سکون اور رحمت میں بدل جاتی ہے، اور دوسری طرف گناہ ہے جو خواہشات کی آگ میں جل کر صرف شرمندگی اور بے چینی چھوڑ جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر دو لوگ گناہ میں پڑ جائیں تو ان کا نکاح کر دینا ہی بہترین حل ہے تاکہ وہ مزید حرام میں نہ پڑیں۔ لیکن کیا شریعت بھی یہی کہتی ہے یا اسلام کے قوانین اس بارے میں کچھ اور حکم دیتے ہیں؟ زنا کو اسلام نے سخت ترین گناہ قرار دیا ہے کیونکہ یہ نہ صرف اخلاقی تباہی کا باعث بنتا ہے بلکہ خاندانوں اور معاشروں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اگر نکاح ہی اس مسئلے کا حل ہوتا تو شاید شریعت میں اس کے لیے کوئی خاص گنجائش رکھی جاتی، مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ معاملہ صرف جذبات کا نہیں بلکہ ایمان اور پاکیزگی کا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص زنا کر چکا ہو تو کیا وہ نکاح کے ذریعے اپنی غلطی کو درست کر سکتا ہے یا اس کے لیے پہلی کوئی شرط پوری کرنا ضروری ہے؟ کیسا نکاح قبول ہوگا یا وہ بھی ناجائز ٹھہرے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو بہت سے لوگ کرتے ہیں مگر جواب ہر کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ آؤ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس مسئلے میں کیا کہتی ہے اور کیا زنا کے بعد نکاح جائز ہے یا نہیں۔ محترم ناظرین، زنا اسلام میں سخت ترین گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہایت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو نہ صرف فرد کی روحانیت کو داغدار کرتا ہے بلکہ پورے معاشرے میں بے حیائی، بے اعتمادی اور خاندانی نظام کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ جب کوئی مرد اور عورت اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ایک اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ بعد میں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں؟ کیا نکاح کے ذریعے وہ اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں یا اس کے لیے شریعت کا کوئی خاص حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زانی اور زانیہ کے نکاح کے بارے میں واضح احکامات دیے ہیں۔ سورۃ النور میں ارشاد ہے، زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر کسی زانیہ یا مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت نکاح نہیں کرتی مگر کسی زانی یا مشرک مرد سے، اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 3 واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ ایک پاک دامن اور نیک مسلمان کے لیے زنا کے مرتبہ شخص سے نکاح کرنا پسندیدہ نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے جب تک کہ زانی اور زانیہ سچی توبہ نہ کر لیں اور اپنی زندگی کو پاکیزہ نہ بنا لیں۔ اسلام میں نکاح ایک مقدس معاہدہ ہے جو محبت، عزت اور پاکیزگی پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس زنا محض نفسانی خواہشات کی تسکین کا ایک ذریعہ ہوتا ہے جس میں نہ کوئی اخلاقی پابندی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی شرعی اصول۔ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جو معاشرتی استحکام اور خاندان کی بنیاد رکھتا ہے، جبکہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اسلام زنا کے بعد نکاح کو عام اور آسان حل نہیں سمجھتا بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط مقرر کرتا ہے۔ اگر کوئی مرد اور عورت زنا میں مبتلا ہو چکے ہوں اور وہ نکاح کرنا چاہیں تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے گناہ سے سچی توبہ کریں۔ فقہا کے مطابق جب تک زانیہ عورت کا رحم پاک نہ ہو جائے یعنی اس کا حیض نہ آ جائے یا اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی ولادت نہ ہو جائے تب تک اس سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی حاملہ عورت سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ اپنا حمل نہ گرا دے۔ سنن ابی داؤد۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر زنا کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا ہو تو نکاح کرنے سے پہلے حمل کی مدت ختم ہونے کا انتظار کرنا لازم ہے تاکہ نسب میں اختلاف نہ ہو۔ علماء کے درمیان اس مسئلے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک اگر دونوں زانی ہیں اور انہوں نے سچی توبہ کر لی ہے تو وہ نکاح کر سکتے ہیں، جبکہ بعض دیگر فقہا کے مطابق نکاح اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ وہ اپنی زنا کی زندگی کو مکمل طور پر ترک نہ کر دیں اور اپنی پاکیزگی کو ثابت نہ کر دیں۔ امام شافعی اور امام احمد بن جنبل کے نزدیک اگر دونوں زانی ہیں
तो उन्हें निकाह से पहले सख्ती से तौबा करनी चाहिए, जबकि इमाम अबू हनीफा के नज़दीक ज़ानी के लिए निकाह जायज़ है, बशर्ते वो उस गुनाह को दोहराए नहीं। इस्लाम में तौबा एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है जिसके ज़रिए इंसान अपने गुनाहों से पाक हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। लेकिन ये तौबा हकीकी होनी चाहिए, यानी सच्ची निदामत के साथ की जाए और आइंदा इस गुनाह से मुकम्मल बचने का पुख्ता इरादा हो। अगर कोई शख्स सिर्फ निकाह के लिए ज़ाहिरी तौबा करे मगर दिल में बदआमाली की नीयत रखे तो इसकी तौबा कबूल नहीं होगी और उसका निकाह भी बेबरकत होगा। बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर जिनाह करने वाले मर्द और औरत का निकाह कर लें तो उनका गुनाह मिट जाएगा और वो पाक हो जाएंगे, मगर हकीकत ये है कि निकाह ज़ना के असरात को खुद ब खुद ख़त्म नहीं करता। निकाह एक अलग इबादत है और ज़ना एक अलग जुर्म। ज़ना का कफ़ारा सिर्फ़ और सिर्फ सच्ची तौबा है, ना कि निकाह। अगर निकाह के बाद भी तौबा ना की जाए तो वो ज़ना की गंदगी को नहीं धो सकता, बल्कि उस रिश्ते में बेबरकती आ सकती है। अगर ज़ना करने वाले मर्द और औरत निकाह कर लेते हैं तो उन पर लाजिम है कि वो अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दें। उन्हें अपने अमल पर शर्मिंदा होना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और आइंदा की ज़िंदगी को शरई असूलों के मुताबिक गुजारना चाहिए। अगर वो अपनी साबका ज़िंदगी के रवैये नहीं बदलेंगे तो निकाह भी उन्हें किसी बड़ी तबाही से नहीं बचा सकेगा। ज़िना के बाद होने वाला निकाह अक्सर शक व शुबहात से भरपूर होता है। बाज़ औक़ात मर्द को शक रहता है कि उसकी बीवी वफ़ादार रहेगी या नहीं, जबकि औरत को खौफ होता है कि कहीं उसका शौहर उसके माजी को लेकर उसे ताने ना देता रहे। इसके अलावा अगर निकाह से पहले हमल हो चुका हो तो बच्चों के नस्ब का मसला भी पैदा हो सकता है। इन तमाम मसाइल की रोशनी में इस्लाम ने ज़ना से बचने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि उसके बाद के हालात अक्सर परेशान कुन होते हैं। ज़ना एक संगीन गुनाह है जिससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई शख्स उसमें मुब्तला हो जाए तो फौरी तौर पर सच्ची तौबा करे और आइंदा ऐसी गलती ना दोहराए। अगर ज़ना के बाद निकाह करना हो तो शरीयत के अहकाम को मद्देनज़र रखते हुए पहले सच्ची तौबा करना, रहम के पाक होने का इंतज़ार करना और आइंदा पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने का आज़म करना ज़रूरी है, वरना ऐसा निकाह भी दुनिया और आखिरत में मसाइल का बाइस बन सकता है। ज़ना महज एक इखलाकी बुराई नहीं, बल्कि ये एक ऐसा भयानक गुनाह है जो फ़र्द, ख़ानदान और पूरे माशरे को तबाही की तरफ धकेल देता है। ये वो फ़ैल है जिसकी मज़म्मत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंतहाई सख्त अल्फाज में की है और इसे बदतरीन गुनाहों में शुमार किया है। सूरतुल इसरार में इरशाद होता है, और ज़ना बदकारी के करीब भी ना जाओ, बेशक ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। ये गुनाह इंसान की रूहानी पाकीज़गी को ख़त्म कर देता है, दिल को सियाह कर देता है और अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।